الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قیاس شرعی کے بارے میں، اور قیاس شرعی کی علت کا معلوم ہونا، اس کی علت کا معلوم ہونا جو قرآن پاک سے ہو، صحیح ہے نہیں؟ قرآن پاک سے اس علت کی مثالیں جو معلوم کی گئیں قرآن پاک سے، وہ کل ہم نے ذکر پڑھے۔ آج جو ہے ہم یہاں پر پڑھیں گے اس علت کی مثالیں جن کو معلوم کیا جائے سنت رسول سے، اور جب ایک جگہ علت پائی جائے گی تو اسی حکم کو اسی علت کی وجہ سے دوسری جگہ میں کیا کیا جائے گا؟ حکم کو ثابت کیا جائے گا۔ یہاں پر جو ہے یہاں پر مثالیں بیان کریں گے اس علت کی مثال جو سنت سے معلوم ہوئی ہو۔ آپ وہاں پر دوسرے میں یہ ثابت کریں گے، اگر وہ چیز علت یہاں پائی جا رہی ہے تو یہاں پر بھی وہی حکم ثابت کریں گے جو وہاں پر پایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کہ یہ کہا گیا کہ لیس الوضو علی من نام قائدا او راکیا او ساجدا، اس شخص پر وضو نہیں ہے جو شخص جو ہے کھڑے ہو کر کے سو جائے، یا رکوع میں سو جائے، یا بیٹھ کر سو جائے، یا سجدہ کرتے ہوئے سو جائے۔ یہاں پر جو ہے فرمایا کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، فرمایا کہ بلکہ وضو اس کا ٹوٹتا ہے کہ جو شخص جو ہے چت پہ لیٹ کر کے سو جائے، یا ایسی حالت پر سو جائے کہ اس کے استرخائے مفاصل ڈھیلے ہو گئے ہوں، یعنی اس کے اعضاء ڈھیلے ہو گئے، تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ اس کے وضو کا حکم دیا گیا۔ تو نقض وضو کی جو علت ہے وہ کیا کیا گیا؟ استرخائے مفاصل، یعنی اعضاء کا ڈھیلا ہو جانا۔ اصل میں انسان جب ٹیک لگا کر کے سوئے گا اس کی مقعد ڈھیلی ہو جائے گی، اعضاء ڈھیلے ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ خروج ریح ہو گیا ہو، لیکن خروج ریح پہ احتمال ہے، اس پر حکم لگانا یہ مشکل ہے، پتہ نہیں چل سکتا۔ تو اب ایسی چیز کو جو ہے استرخائے مفاصل کو علت قرار دے دیا گیا، اور کہا گیا جہاں جہاں استرخائے مفاصل ہوں گے، جہاں جہاں انسان کے اعضاء جو سست پڑ جائیں گے، اور جہاں جہاں وہ انسان کی جو ہے اپنی طبیعت سے الگ ہو جائے گا، وہاں حکم لگائیں گے کہے گا وضو کے ٹوٹنے کا۔ لہذا جہاں جہاں انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں گے، اسی طرح انسان جو ہے اگر چت لیٹ کر کے سو گیا تو وہاں پر بھی اعضاء ڈھیلے پڑنے کا حکم ہے، لہذا حکم لگایا جائے گا کہ نقض وضو کی علت استرخائے مفاصل پایا گیا، تو یہاں پر بھی کیا لگایا جائے گا؟ وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا۔ اسی طرح انسان کوئی کسی چیز کا سہارا لے کر کے سو گیا، اسی طرح اگر کسی چیز کا ٹیک لگا کر کے سو گیا، اگر اس چیز کو ہٹایا جائے تو یہ انسان گر جائے، یہ بھی کیا ہے؟ استرخائے مفاصل کی علت ہوئی، یہ بھی اعضاء اس کے ڈھیلے ہو گئے۔ لہذا اصل خروج ریح پر تو ہم حکم نہیں لگا سکتے، لیکن ہم نے یہ ایک طبیعت دیکھ لی، ہم نے ایک حالت دیکھ لی کہ جہاں پر بھی کیا ہوگا؟ استرخائے مفاصل کا وہ پایا جائے گا، وہاں کیا لگا دیں گے؟ ہم حکم لگا دیں گے۔ سجدے میں نہیں ہوگا کیونکہ سجدے میں سو ہی نہیں سکتا انسان، سجدے میں سوگا تو گر جائے گا۔ تو ہر وہ حالت جہاں پر استرخائے مفاصل پائے جائے، جہاں اس کے اعضاء ڈھیلے پائے جائیں، تو اس علت کی مثال جو سنت سے معلوم ہوئی، اب یہ سنت سے معلوم ہوئی، لہذا اس پر حکم کو جو ہے دوسرے کو بھی طرف منتقل کریں گے جہاں جہاں بھی یہ حالت پائی جاتی ہو۔ لہذا بے ہوش انسان اور نشے والا انسان، اس میں بھی یہ حکم ثابت کریں گے، اور یہاں پر بھی ایسا انسان جو پایا جائے گا اس کا حکم بھی یہی ہوگا، اس کے یہاں پر بھی نقض وضو کی علت پائے گی استرخائے مفاصل۔ نشے والا اور بے ہوش انسان، اس کے تو اعضاء اور ڈھیلے ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں کہاں گھوم رہا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو نقض وضو کی علت کیا ہوئی؟ استرخائے مفاصل، اعضاء کا ڈھیلے پڑ جانا۔ لہذا کوئی اگر بالکل بیٹھا ہوا ہے زمین پر صحیح کر کے، مقعد اس کی اٹھی ہوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں حکم نہیں لگائیں گے اس کے نقض وضو کی علت کا۔ ہاں جب تک صریح طور پر اسے اس کی وہ نہ ہو جائے، پتہ نہ چل جائے کہ ہاں خروج ریح ہوا ہے، تب تک وہ ہے۔ لیکن عام طور پر یہ ہے کہ اسے احتمال تھا کہ ہوا خارج ہوئی ہو، لیکن اس پر یقین نہیں ہو گیا تھا،
آدھا اب ایسی صورتیں دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی استرخاء مفاصل ہوگا اس کے آدھا ڈھیلے پڑ جائیں. اور اب یہ ڈھیلے کب پڑیں گے؟ جب انسان سو گیا، ٹیک لگا کر کے سو گیا. اسی طرح کسی ایسی چیز کا سہارا لگا کر کے سو گیا، اگر اس کو ہٹائیں تو انسان گر جائے تو پتہ چل گیا کہ یہ بالکل دنیا سے غافل ہو چکا ہے اور یہ بالکل جو ہے اس کے آدھا ڈھیلے پڑ چکے ہیں. اب یہاں پر حکم لگا دیں گے کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے. سمجھ آیا؟ تو یہ حکم کیا ہوا؟ علت ایک جگہ پائی گئی، اس علت کا حکم متعدی کر دیا گیا دوسری طرف. اس علت کی مثال جو معلوم ہو سنت رسول سے. اب یہ جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں اس حکم کو کیا کرتے جائیں گے؟ ثابت کرتے جائیں گے. تو دیکھیے ایک حکم ثابت ہوا تھا کوئی حدیث پاک سے. کیا ہوا تھا؟ وہ حدیث پاک میں آیا کہ وضو کس پر ہے؟ الوضو علی من نام مستجیان. جو انسان کیا ہے کروٹ پر سو جائے تو اس سے آدھا جو ہے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے مفاصل، اعضا کے ڈھیلے پڑ جانے کو نقض وضو کی علت قرار دیا. اعضا کا ڈھیلے ہو جانا نقض وضو کی علت قرار دیا. جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں یہ حکم ثابت کریں گے. سمجھ میں آیا؟ وَمِثَالُ الْعِلَّةِ الْمَعْلُومَةِ بِالسُّنَّةِ، اور اس علت کی مثال جو معلوم ہو سنت سے. فی قولی علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد میں، لیس الوضو علی من نام قائما، وضو اس شخص پر نہیں ہے جو سو جائے کھڑے ہو کر، او قائدن یا بیٹھ کر، او راکعن یا رکوع کرتے ہوئے، او ساجدن یا سجدے کرتے ہوئے. انما الوضو علی من نام مستجعن، بے شک وضو تو اس شخص پر ہے جو سو جائے کروٹ پر. فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُسْتَجِعًا، اس لیے کہ جب وہ چت سو جائے گا، استرخت مفاصلو، تو اس کے اعضا کیا ہو جائیں گے؟ ڈھیلے ہو جائیں گے. اس کے سونے والے کے اعضا کیا ہو جائیں گے؟ ڈھیلے ہو جائیں گے. تو اب یہاں دیکھیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اس طرح کہا کہ جو سو جائے کروٹ پر کہ اس کے اعضا ڈھیلے ہو گئے. صحیح ہے نہیں؟ اب کہہ رہے ہیں جعل استرخاء المفاصل علتاً، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعضا کے ڈھیلے ہونے کو علت قرار دیا. کس کی؟ نقض طہارت کی، یعنی وضو کے ٹوٹنے کی. اعضا کے ڈھیلے ہو جانے کو علت قرار دیا وضو کے ٹوٹنے کی. فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ، تو حکم جو ہے کس کا؟ حکم یہ نقض طہارت کا. نقض طہارت کا حکم جو ہے یہ متعدی ہوگا اس علت سے. اور علت کیا تھی؟ استرخاء مفاصل. تو حکم جو ہوگا وہ متعدی ہوگا اس علت کی وجہ سے ایسی چیز کی طرف، اس نیند کی طرف جو کیا ہو کسی کا سہارا لینے سے ہو، او متکن الی شیء، یا کسی ایسی چیز پر ٹیک لگانے سے ہو. لو ازیل عنہ، اگر اس چیز کو ہٹا لیا جائے، لسقط، تو یہ آدمی کیا کر جائے؟ گر جائے. تو یہ گر جائے گا اس کا مطلب یہ کہ بالکل سویا ہوا ایسے ہی اس کے آدھا ہو چکے ہیں بالکل ڈھیلے. تو اب ضرور جو ہے یہ نقض طہارت کا حکم لگایا جائے گا اس پر بھی. تو کہہ رہے ہیں یہ حکم متعدی ہوگا، استرخاء مفاصل کا حکم متعدی ہوگا اسی علت کی وجہ سے. یعنی حکم نقض طہارت کا حکم متعدی ہوگا اسی استرخاء مفاصل کی وجہ سے. ایسی نیند کی طرف جو کسی سہارا لے کر ہو یا ایسی چیز کی طرف ٹیک لگانے سے ہو. لو ازیل عنہ، اگر اس شے کو ہٹا لیا جائے، لسقط، تو یہ آدمی، یہ تو پڑھ لی ہے نا مثالیں آپ نے. ہاں. وَكَذَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ إِلَى الْإِغْمَاءِ، اسی طرح حکم متعدی ہوگا اس علت کی وجہ سے. استرخاء، اسی حکم متعدی ہوگا نقض طہارت کا بِهَذِهِ الْعِلَّةِ، اس علت کی وجہ سے. کون سی؟ استرخاء مفاصل کی علت کی وجہ سے حکم متعدی ہوگا إِلَى الْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ. اسی طرح کائے کی طرف متعدی ہوگا؟ بے ہوش اور نشے والے کی طرف. بے ہوش، بلکہ بے ہوش اور نشے والے میں تو زیادہ استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے. جب ان میں ہو رہا ہے استرخاء مفاصل تو ان میں بدرجہ اولا ہوا وہاں پہ بھی وضو کی ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے. تو حاصل کیا نکلا اس کا؟ کہ نقض وضو کا حکم علت پر لگایا جائے اور علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں جہاں کیا حکم ثابت کریں گے. تو حکم ثابت تھا حدیث پاک سے، اب اس کا حکم متعدی کر دیا کہاں پر؟ جہاں بے ہوش والے اور نشے والے کی طرف. تو یہ حکم متعدی ہوگا کس کی طرف؟ اس علت سے بے ہوش والے اور نشے والے کی طرف. اگر کوئی نشے والا ہے اور بے ہوش آدمی ہے ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کو حکم یہ دیا گیا گا کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اب اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فاطمہ بنت ابی
فاطمہ بنت ابی جیش حبیش ہے، فاطمہ بنت ابی حبیش، ہاں فاطمہ بنت ابی حبیش سے فرمایا ان کو بہت زیادہ استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا، بہت زیادہ خون آیا کرتا تھا استحاضہ کا. تو اب یہ کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کہیں یہ خون آنے کی وجہ سے کیا یہ غسل کا تو حکم نہیں ہے، کیا میرا جو ہے غسل ٹوٹ گیا؟ شاید انہوں نے اس کو سمجھا کہیں حیض ہے، صحیح ہے نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم وضو کرو جب جب یہ خون دیکھو. کیا کرو؟ جب جب خون دیکھو تم وضو کرو اور نماز پڑھ لو، اگرچہ یہ خون کے قطرے تمہاری چٹائی پر نظر آئیں. یعنی اس سے جو ہے غسل کا حکم نہیں لگے گا. ہاں جب خون کے قطرے نیچے لگ جائیں گے، ٹپکنے لگیں گے، تو یہ نقض وضو کا حکم دیں گے، گویا کہ وضو جدید کی حاجت ہوگی اب یہاں. کیونکہ مستحاضہ عورت جو ہے وہ معذور کے درجے میں ہے، اور اس ہوتے ہوئے کیا ہوگی؟ اس کا وضو تو ٹوٹ جائے گا، قطرے نکل گیا، خون بہہ گیا، انفجار دم ہوا، یہاں پر خون بہا گیا. کیا ہوا؟ خون بہا، یہاں پر خون بہا. لہذا حضور نے حکم دیا کہ وضو جدید کا حکم دیا کہ آپ جب ایسا حالت دیکھیں آپ تو یہ کیا کریں؟ دوبارہ جدید وضو کر لیں. لیکن غسل کی حاجت نہیں یہاں پر. کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے نہ تو حیض ہے نہ نفاس ہے، صحیح ہے نہیں. اب کہتے ہیں کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو کہا کہ یہ کیا ہے؟ رگ کا خون ہے. کیا کا خون ہے؟ رگ کا خون ہے جو نکل پڑا ہے، بہہ پڑا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے یہ خون کے بہہ جانے کو، کون سا؟ خون کے بہہ جانے کو علت قرار دیا، صحیح ہے نہیں. خون کے بہہ جانے کو علت قرار دیا. لہذا جہاں جہاں حکم خون بہائے گا وہاں وہاں جو ہے یہ وضو جدید کا حکم دیا جائے گا، صحیح ہے نہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نہ وضو کرو دوبارہ سے اور نماز پڑھو، کیونکہ یہ اگرچہ خون کے قطرے تمہاری چٹائی پر ہوں تمہیں غسل کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کیا ایک رگ کا خون ہے. اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے اس انفجار دم کی وجہ سے کیا دیا؟ وضو جدید کا حکم دیا. لہذا جہاں جہاں انفجار دم پایا جائے گا، کیا لگائے تھے؟ وضو جدید کی علت انفجار دم ہے. جہاں جہاں انفجار دم پایا جائے گا وہاں وہاں وضو جدید کا حکم دیا جائے گا. لہذا اگر کسی شخص نے فس لگوایا، پچنا لگوایا، کسی شخص نے جو ہے خون نکلوایا، وہاں پر بھی انفجار دم ہوا، وضو جدید کا اسے بھی حکم دیا جائے گا، صحیح ہے نہیں. تو علت کیا پائی گئی؟ انفجار دم. اب یہ جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں اس کا کیا کرے گا؟ حکم لگایا جائے گا. آگے سن میں انفجار دم وہاں بھی پائے گا خون بہنا، تو وہاں پر بھی اس حکم کو. وَكَذَلِكَ قَوْلُ علیہ السلام، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد، توضی تم وضو کرو، وصلی اور نماز پڑھو، وَإِن قَطْرَ الدَّمِ عَلَى الْحَصِيرِ اگرچہ خون کے قطرے کیا ہوں؟ چٹائی پر ہو جائیں. فَإِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ کیونکہ یہ کیا ہے؟ رگ کا خون ہے. کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک رگ کا خون ہے. انفجر جو بہہ نکلا ہے. کیا یہ؟ اگرچہ خون کے قطرے جو ہیں چٹائی پر ہو جائیں تب بھی اس صورت میں کیا ہوگا؟ غسل نہیں ٹوٹے گا. فَإِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ کیونکہ یہ کیا ہے؟ رگ کا خون ہے. انفجرا جو بہہ نکلا ہے. جعل انفجار الدم علتاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انفجار دم یعنی خون کے بہنے کو علت قرار دیا. کس کی؟ وضو جدید کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفجار دم کو علت قرار دیا وضو جدید کی. فَيَتَعَدَّ الْحُكْمُ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ تو حکم متعدی ہوگا اس علت سے، انفجار دم سے. کہاں پر؟ إِلَى الْفَصِّ وَالْحَجَامَةِ کی ذرا کوئی انسان فص لگوا لے یا حجامہ لگوا لے، ایسی صورت میں وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ انفجار دم پایا جائے گا، تو وہاں پر بھی انسان اگر وضو کیا ہوا تھا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ حکم متعدی ہوگا اس علت کی وجہ سے فص اور حجامہ کی طرف. وَمِثَالُ عِلَّةِ الْمَعْلُومَةِ بِالْإِجْمَاعِ اور اس علت کی مثال جو اجماع سے معلوم ہو، اور اس علت کی مثال جو اجماع سے معلوم ہو. ہم نے کہا اب یہاں پر دیکھیں کہ تھوڑا سا بس صغر جو ہے یہ ہمارے نزدیک صغر یہ ولایت انکاح کی علت ہے. کیا ہے؟ بچہ یا بچی اگر چھوٹے چھوٹے ہوں تو باپ کو ان پر ولایت حاصل ہے کہ ان کا نکاح کرا سکے. یہ نہیں، صغر یہ ولایت ہے، ولایت اب کی علت ہے. لہذا جہاں جہاں صغر پایا جائے گا
وہاں کیا ہے؟ ولایت نکاح حاصل ہوگی باپ کو. صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں میں ولایت اب کی علت کیا ہے؟ صغر ہے. اور امام شافعی کے نزدیک ولایت اب کی علت جو ہے لڑکے میں تو صغر ہے لیکن لڑکی میں بکارت ہے، باکرہ ہونے چاہیے لڑکی، اس میں جو ہے وہ ولایت اب حاصل ہوگی. لہذا امام شافعی کے نزدیک اگر لڑکی باکرہ ہے تو اس پر جو ہے باپ کو ولایت حاصل ہوگی، خواہ وہ لڑکی صغیرہ ہو یا بالغہ ہو، لیکن باکرہ ہونے چاہیے. باکرہ ہے خواہ بالغہ ہو یا صغیرہ، ان کے نزدیک ولایت اب کی علت کیا ہے؟ باکرہ ہونا. لہذا اگر لڑکی سیبہ ہو گئی تو باپ کو ولایت حاصل نہیں ہوگی، ولایت اگرچہ وہ چھوٹی ہو، صغیرہ ہو یا بالغہ ہو. تو ان کے نزدیک جو ہے ولایت اب کی علت کیا ہے؟ باکرہ ہونا. بچے میں تو صغر ہے لیکن لڑکی میں جو ہے باکرہ ہونا ہے. لہذا اگر وہ باکرہ ہے تو اس پر باپ کو ولایت حاصل ہوگی چاہے وہ بالغہ ہو گئی ہو. اور اگر وہ سیبہ ہو گئی ہے، اگرچہ وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ بڑی ہوگا لیکن اب اس پر ولایت حاصل. لیکن ہمارے نزدیک دونوں جگہ کیا ہے؟ ولایت باپ کو ولایت جو حاصل ہے وہ کس وجہ سے؟ علت اس کی صغر ہے، چاہے وہ بچی ہو چاہے بچہ ہو. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس علت کی مثال جو معلوم ہو اجماع سے، اس میں جو ہم نے کہا کہ الصغر علت لولایت الابی فی حق الصغیر، کہ صغر یعنی چھوٹا ہونا یہ علت ہے باپ کی ولایت کی، کس کے؟ بچے کے حق میں. بچے کے حق میں یہ بتایا گیا کہ بچہ چونکہ ناتجربہ کار رہتا ہے، اپنے مال کو صحیح طور پر تمیز نہیں رہتی، تو جس طرح باپ کو اس کے مال میں اختیار رہے گا، ایسی اس باپ کو جو ہے اس کے نکاح کے بارے میں بھی تمیز اختیار کرنے کا، اس کا کہاں نکاح کرنا ہے، تو یہ بچپن کی حالت میں کیا ہوگا؟ باپ کو اختیار رہے گا. صحیح ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بچے کے اندر صغر جو علت ہے کس کی؟ باپ کی ولایت کی بچے کے حق میں. اب کہہ رہے ہیں یہی حکم جو ہے ثابت ہوگا کس میں؟ ولایت اب کا حکم فی حق صغیرہ، صغیرہ کے حق میں بھی ثابت ہوگا لے وجود علتی، علت کے پائے جانے کی وجہ سے. دونوں میں کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، دونوں میں کیا ہے؟ صغر ہے. لہذا حکم یہاں سے جو ہے بچے کے حق میں تھا، یہی حکم کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہو جائے گا صغیرہ کے حق میں بھی، کیونکہ وہاں پر بھی ولایت باپ کو حاصل ہو جائے گی. اور بالغ ہونا عقل کے ساتھ، عقل کے ساتھ بالغ ہونا، عقل کے ساتھ بالغ ہونا ولایت انکاح کے زوال کی علت ہے بچے کے حق میں. بالغ ہو گیا عقل کے ساتھ، اب بالغ ہونے کے بعد باپ کو اس کے اوپر نہیں رہے گا، اب وہ اپنا نکاح خود کر سکتا ہے. تو باپ کی ولایت کا انکاح کا جو تھا وہ ولایت وہ کیا ہو جائے گی؟ زائل ہو جائے گی. اب باپ کی ولایت انکاح کا زوال ہو گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بالغ ہونا عقل کے ساتھ یہ زوال نکاح کے کیا ہے؟ ولایت نکاح کے انکاح کے زوال کی علت ہے، ولایت انکاح کے زوال کی علت ہے. لہذا یہی حکم جو ہے جب لڑکی بالغ ہوئی، کیا ہے؟ لڑکی بالغ ہوئی عاقلہ ہونے کے ساتھ، تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی ولایت انکاح کے زوال کی علت کیا ہوگا؟ یہی بلوغ ہونا. صحیح ہے نہیں؟ تو یہاں انہوں نے یہ کہا کہ بچے کے اندر صغر تھا جو چیز، تو وہ ولایت نکاح کی علت تھی، اور جب بچہ بلوغ ہو گیا، بلوغ الغلام ہو گیا، تو وہاں پر جو ہے ولایت انکاح کے زوال ہو جائے گا. یہی چیز علت جو ہوگی لڑکی میں بھی متعدد کی جائے گی، اور دونوں جگہ ایک ہی چیز ہے. یہاں جو آگے بیان کرنے والے تھے آپ کو کہ نو دونوں کے اندر ایک ہو، دونوں کا مضاف اور مضاف الیہ ایک بندہ ہو، مہن الگ ہونا چاہیے. دونوں کا آپ دیکھیں گے تو مضاف ولایت النکاح، مضاف یہ ہے، نکاح یہ مضاف الیہ، اور دونوں کا حکم کیا ہے؟ ایک ہی جگہ ثابت ہو رہا ہے کہ دونوں پر کیا کرنا ہے؟ دونوں جگہ حکم ایک ہی ثابت کرنا ہے. اسی طرح بلوغ الغلام میں بھی دونوں جگہ مضاف الیہ سے دونوں ایک ہی چیز ثابت کرنی ہے، اور وہ کیا کرنا ہے؟ ولایت نکاح کا زوال کرنا ہے، جو دونوں جگہ برابر پایا جا رہا ہے. ہاں محل الگ ہے، پہلی جگہ لڑکا ہے، دوسری جگہ لڑکی ہے. اس کو کہتے ہیں نو کہتے ہیں، وہ تفصیل انشاءاللہ کل پڑھائی جائے گی. وَمِثَالُ عِلَّةِ الْمَعْلُومَةِ بِالْإِجْمَاعِ، اور علت کی مثال جو اجماع سے معلوم ہو. فیما قلنا، اس میں جو ہم نے کہا الصغر علت لولایت الابی، صغر یہ علت ہے
باپ کی ولایت کی فی حق صغیر صغیر کے حق میں، فیثبت الحکم تو حکم ثابت ہوگا فی حق صغیرہ صغیرہ کے حق میں بھی، لوجود العلہ اس علت صغر کے اس علت صغر کے پائے جانے کی وجہ سے، والبلوغ عن عقل اور بالغ ہونا عقل کے ساتھ، علت لزوال ولایت الاب باپ کے ولایت کے زوال کی علت ہے فی حق الغلام بچے کے حق میں، فیتعدی الحکم تو یہ حکم جو ہے متعدی ہوگا الی الجاریہ لڑکی کی طرف بھی، بہذی العلتی اس علت کے ساتھ، بلوغ مع العقل کے ساتھ، جب بچی بالغ ہو گئی تو وہاں پر بھی ولایت انکا کا زوال ہو جائے گا، وانفجار الدم اور کیا ہے خون کا جاری ہونا، خون کا بہہ جانا، علت الانتقاص للطہارت طہارت کے ٹوٹنے کی کیا ہے علت ہے، فی حق المستحاضہ مستحاضہ کے حق میں، عورت حائضہ کے حق میں، فیتعدی الحکم تو یہ حکم متعدی ہوگا الی غیرہا دوسرے کی طرف بھی، لوجود العلتی اس علت کے پائے جانے کی وجہ سے، اور وہ علت کیا ہے انفجار دم ہونا، خون کا بہہ جانا، لہذا جہاں جہاں یہ حکم پایا جائے گا خون بہنا وہاں وہاں نقض طہارت کا حکم دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔